السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل نماز میں سے ہے چیپٹر 2 پیج نمبر 345۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اذان کی آواز سنے اور بلا کسی عذر کے نماز کو نہ جائے وہیں پڑھ لے تو وہ نماز قبول نہیں ہوتی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ عذر سے کیا مراد ہے؟ ارشاد ہوا کہ مرض ہو یا کوئی خوف ہو۔ فائدے میں حضرت فرماتے ہیں قبول نہ ہونے کے یہ معنی ہے کہ اس نماز پر جو ثواب اور انعام حق تعالی شانہ کی طرف سے ہوتا وہ نہ ہوگا، گو فرض ذمے سے اتر جائے گا، اور یہی مراد ہے ان حدیثوں سے جن میں آیا ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوتی، اس لیے کہ ایسا ہونا بھی کچھ ہونا ہوا جس پر انعام و اکرام نہ ہو۔ یہ ہمارے امام کے نزدیک ہے، ورنہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تابعین رحمہ اللہ علیہ کی ایک جماعت کے نزدیک ان احادیث کی بنا پر بلا عذر جماعت کا چھوڑنا حرام ہے اور جماعت سے پڑھنا فرض ہے، حتیٰ کہ بہت سے علماء کے نزدیک نماز ہوتی ہی نہیں۔ حنفیہ کے نزدیک اگرچہ نماز ہو جاتی ہے مگر جماعت کے چھوڑنے کا مجرم تو ہو ہی جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حدیث میں یہ بھی نقل کیا ہے کہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو یہ بھی ارشاد ہے کہ جو شخص اذان کی آواز سنے اور جماعت سے نماز نہ پڑھے، نہ اس نے بھلائی کا ارادہ کیا نہ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اذان کی آواز سنے اور جماعت میں حاضر نہ ہو، اس کے کان پگھلے ہوئے سیسے سے بھر دیے جاویں، یہ بہتر ہے۔ ایک دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سراسر ظلم ہے اور کفر ہے اور نفاق ہے اس شخص کا فعل جو اللہ کے منادی یعنی مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے۔ فائدے میں حضرت فرماتے ہیں کتنی سخت وعید اور ڈانٹ ہے اس حدیث پاک میں کہ اس کی اس حرکت کو کافروں کا فعل اور منافقوں کی حرکت بتایا ہے کہ گو مسلمان سے یہ بات ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے کہ آدمی کی بدبختی اور بد نصیبی کے لیے یہ کافی ہے کہ مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے۔ سلیمان بھی ابی حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر لوگوں میں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت سننے کی نوبت کم عمری کی وجہ سے نہیں آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بازار کا نگران بنا رکھا تھا۔ ایک دن اتفاق سے صبح کی نماز میں شریک نہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف تشریف لے گئے تو ان کی والدہ سے پوچھا کہ سلیمان آج صبح کی نماز میں نہیں تھے؟ والدہ نے کہا کہ رات بھر نفلوں میں مشغول رہا، نیند کے غلبے سے آنکھ لگ گئی۔ آپ نے فرمایا کہ صبح کی جماعت میں شریک ہوں، مجھے اس سے پسندیدہ ہے کہ رات بھر نفلیں پڑھوں۔ ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ چند جوانوں سے کہوں کہ بہت سا ایندھن اکٹھا کر کے لائیں، پھر میں ان لوگوں کے پاس جاؤں جو بلا عذر گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور جا کر ان کے گھروں کو جلا دوں۔ فائدے میں شیخ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باوجود اس مشقت اور رحمت کے جو امت کے حال پر تھی اور کسی شخص کے ادنا سی تکلیف بھی گوارا نہ تھی، ان لوگوں پر جو گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں اس قدر غصہ ہے کہ ان کے گھروں میں آگ لگا دینے کو بھی آمادہ ہیں۔ بس بھائیو دوستو، جو کچھ پڑھا اور سنا گیا اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے اور ان تمام باتوں کو دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے۔ اللہ پاک نے یہ نبیوں والا کام میری، آپ کی اور تمام عالم کے تمام مسلمانوں کی ذمہ داری لگائی ہے۔ خود بھی ان تمام باتوں کو سیکھیں، عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اللہم حاسبنی حسابا یسیرا اللہم ارفع عنا البلاء والوباء رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.